أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي الطاهرين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دیکھو ہرگز ان لوگوں کی طرف تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں کھینچ لے گا. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان کہنے علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین عدل ہے اور ظلم سے شدید نفرت کرتا ہے. اسلام دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم کے خلاف ایک الہی موومنٹ ہے، ایک الہی تحریک ہے جو دنیا سے ظلم کو مٹانا چاہتی ہے اور انصاف کو رائج کرنا چاہتی ہے. چنانچہ میں نے گزشتہ 2-3 دن کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام نے غلاموں کے لیے کیا کہا اور رسول و آل رسول نے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اسلام نے غریبوں کے لیے، ٹیچر سیکشن کے لیے، کمزوروں کے لیے، اپنے علاقے میں جو کچلے ہوئے لوگ تھے ان کے واسطے کیا کیا. خاص طور سے پرسوں اور کل کی 2 مجلسوں میں نے رسول اور آل رسول علیہ السلام کی سیرتوں کے حوالے دیے تھے. آپ کی خدمت میں بات ہو. آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی امپارٹنٹ اور بڑی خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ اب تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں تو شاید آگے اس کا موقع تفصیل سے نہ ملے. اسلام پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی. خاص طور سے مغربی دنیا اور ویسٹرن میڈیا اس بات کو بہت زیادہ اچھالتا ہے اور اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں نے عورتوں کے اوپر بہت ظلم کیے. میں مانتا ہوں کہ عورت مظلوم ہے، مگر ظالم اسلام نہیں ہے، ظالم سماج اور سوسائٹی ہے. جہاں تک عورت کے مظلوم ہونے کا سوال ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں، ہے بے شک مظلوم، لیکن اس پر ظلم اسلام نے نہیں کیا. میرا سبجیکٹ اسلام ہے،
میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اسلام نے کیا کہا ہے اس کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ میں نے کل دہشت گردی کے تعلق سے جو بات عرض کی، تو مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، کہاں کیا ہوتا ہے، میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ اسلام کا اس سے رشتہ نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح سے آج کی بات بھی ہے کہ اسلام کا کوئی ظلم و ستم عورت کے سلسلے میں نہیں، بلکہ اسلام نے عورتوں کے حق کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کے مرتبے کو بڑھایا ہے۔ میں بیان شروع کر رہا ہوں، چند برس پہلے کی بات ہے کہ میں مجالس پڑھنے کے سلسلے میں لندن میں تھا، تو وہاں گارجین اخبار بڑا مشہور ہے، اخبار آیا تو اس کے اندر ایک پورا آرٹیکل تھا، تو اس میں ایک کارٹون ایسا بھی بنا تھا۔ کارٹون یہ تھا کہ عرب ملک کا بیک گراؤنڈ دکھایا تھا، ڈیزرٹ ہے، کچھ کھجور کے درخت ہیں اور ایک خیمہ لگا ہے، اور خیمے کے دروازے پر پورے برقعے میں، جس میں آنکھوں میں بھی جالی لگی ہوتی ہے، اس ٹائپ کے برقعے میں ایک عورت خیمے کے باہر دروازے پر بیٹھی ہے، اور اس کے پیر میں ایک زنجیر پڑی ہے، اور زنجیر اندر خیمے کے اندر تک چلی گئی ہے، جو گیا خیمے کے اندر کہیں سے وہ بندھی ہوگی یا جو کچھ ہوگی، اور نیچے لکھا ہوا ہے مسلم وومن از اسٹل پرزنر۔ اس کے نیچے لکھا تھا، اس کارٹون کے نیچے، کہ مسلم وومن از اسٹل پرزنر، یعنی مسلمان عورت اب بھی قیدی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان عورت اب بھی قیدی ہے۔ مجھے دیکھ کے ظاہر ہے کہ دکھ ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، وہ جو کہتے ہیں ساری دنیا میں سنا جاتا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے گھر ہی تک محدود رہ جاتا ہے، یا گھر میں بھی سب لوگ نہیں سنتے۔ لہذا یہ الزام مسلسل لگ رہا ہے کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسلام نے عورت کو قیدی بنایا۔ مگر مجھے ایک بات اور ایک میسج دینا ہے، اپنے دوستوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی، کہ دیکھیے آپ مغرب کی تقلید میں اور اس کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے کہیں بہک نہ جائیے۔ دیکھیے بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، آپ اس کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے کہیں بہک نہ جائیے گا، اس لیے کہ وہ فریب ہے، اصلیت نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے شراب، شراب ڈیزرٹ میں ایسا لگتا ہے کہ دور پر دریا بہ رہا ہے، وہ دریا نہیں ہوتا، ہوا سے جو ذرے اٹھتے ہیں ان کی چمک دکھائی دیتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے دریا ہے، وہ ایک سرٹن ڈسٹینس سے دکھائی دیتا ہے۔ آدمی جتنی دور آگے بڑھتا جائے گا
اتنی دور وہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس طریقے سے ڈیزرٹ میں قافلے کھو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو یہ جو چمک دمک دکھائی دیتی ہے یہ سراب ہے، پانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب ہم کو کہتا ہے کہ مسلمان جانور ہیں، عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے، عورت کو گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں، عورت کو قیدی بناتے ہیں، عورت کو چادر اڑاتے ہیں۔ یہ بالکل جنگلی ہیں، یہ بالکل جنگلی ہیں، یہ عورت کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ عورت کو ذلیل کرنے والا مغرب ہے۔ ہم عورت کو چادر اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے خیال میں ہم عورت کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ پورے کمرشل ہیں، وہ اپنی تجارت چمکانے کے لیے عورت کے جسم کی نمائش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ عورت کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے گا ذرا اس بات کو۔ آپ کو موزے بیچنا ہے، آپ کو شرٹ بیچنا ہے، آپ کو کاسمیٹکس بیچنا ہے، آپ ہر موقع پر اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں۔ آپ دلیل کر رہے ہیں کہ ہم دلیل کر رہے ہیں؟ اور بیٹیاں بھی یہ سن لیں کہ خالی چادر اتار دینے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، آپ ان کے ساتھ قدم ملا کے چل نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ساحلوں پر بنام تہذیب عورت کے جسم کا ایک ایک تار اتار لیا۔ دنیا دیکھیے تو خبر لگے، جسم سے ایک ایک کپڑے کا تار اتار لیا، بنام تہذیب، بنام سویلائزیشن۔ اب فیصلہ کون کرے؟ ہمارے خیال میں وہ جنگلی، ان کے خیال میں ہم جنگلی۔ تو اب تھرڈ پارٹی فیصلہ کرے تو تھرڈ پارٹی آئے کہاں سے جو فیصلہ کرے؟ بھائی وہ ہم کو جنگلی کہتے ہیں کہ ہم چادریں اڑا کے گھماتے ہیں اس لیے جنگلی، ہم ان کو جنگلی کہتے ہیں کہ وہ ننگا گھماتے ہیں اس لیے جنگلی۔ تو اب فیصلہ کرے کون؟ میرے خیال میں جنگل ہی میں چلیے۔ میرے خیال میں ڈھونڈ بھال کے دنیا کے کسی بڑے جنگل میں چلے ہم لوگ اور وہاں جا کے جنگل سے فیصلہ کرائیں۔ اگر وہاں جانور چادریں اوڑھے گھوم رہے ہوں تو ہم جنگلی، اگر ننگے گھوم رہے ہوں تو تم جنگلی۔ اب آئیے، میں آپ کو ہر منزل پر قرآن کی آواز سناتا ہوں تاکہ یہ بات ثابت ہوتی چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میرے آپ کے طرز زندگی کا ذمہ دار نہیں، مگر جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کا اسلام پورا پورا ذمہ دار ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے تصور کو میرے ساتھ لے کے چلیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جس ماحول میں اور جس جگہ اسلام آیا تھا اور جہاں اس دین مبارک کا پہلا نور چمکا تھا،
اور اس آفتاب کی پہلی کرن ابھری تھی وہ مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، یعنی مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور انہی دونوں شہروں کے آس پاس کا علاقہ جہاں سرکار دو عالم تشریف فرما رہے اور جہاں وحی ربانی نازل ہوتی رہی۔ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اسلام کا نور چمکا اور یہ دین مبارک آئے۔ تو ہمیں یہ سروے کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس جگہ بسنے والے لوگوں کے عورتوں کے تعلق سے کیا خیالات تھے اور ان کے سامنے اسلام نے کون سا خیال پیش کیا ہے نا معقول بات؟ تو جب ہم اس علاقے کا سروے کرتے ہیں جس کو حجاز بھی کہا جاتا ہے اور مکے اور مدینے اور اس کے آس پاس کا علاقہ، تو وہاں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے، یعنی 3 قومیں آباد تھیں۔ ایک میجارٹی تھی، اکثریت تھی، اور 2 مائنورٹیز تھیں یعنی اقلیتیں۔ اکثریت میں بت پرست قوم رہتی تھی، میجارٹی ان کی تھی جو بت پرستی کرتے تھے اور یہی کفار کہے گئے اسلام میں، اور 2 ریلیجس اقلیتیں تھیں، ایک یہودی جو اپنے کو کافر نہیں کہتے تھے، خدا پرست کہتے تھے، اور دوسرے عیسائی، یہ بھی اپنے کو خدا پرست کہتے تھے، بت پرست نہیں کہتے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ دونوں نے اپنی توحید کو، ایک نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اور ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے بگاڑ لیا تھا، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کافر نہیں ہیں، خدا پرست اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو تھے، انہی کا چوتھا پڑوسی اسلام ہوا۔ پہلے سے یہ 3 قومیں رہتی تھیں اور انہی کا چوتھا پڑوسی اسلام ہوا۔ تو یہ تینوں کیا کہتے تھے اس سلسلے میں؟ جو بت پرست تھے، جو میجارٹی میں تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا انتہائی ذلت و رسوائی کی بات ہے، اور یہ دھبا اسی صورت میں دھویا جا سکتا ہے جب پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس ظلم کی طرف قرآن مجید کی ایک آیت میں اشارہ موجود ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن، اور اس ذیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پیدا ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس خطا پر مار ڈالا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہاری خطا کیا تھی؟ تو بت پرست قوموں کا یہ رویہ تھا کہ وہ زیادہ پسند کرتے تھے اس بات کو کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر۔ جو یہودی اس علاقے میں رہتے تھے وہ زندہ دفن کرنے کی بات تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کے مذہبی رہنما کہتے تھے کہ یہودی مذہب میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہودی مذہب میں یہ ہے کہ کوئی بدبخت تورات مقدس کو، یعنی اس آسمانی کتاب کو جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، جلا دے۔ اگر کوئی تورات مقدس کو جلا دے تو اس سے بڑا مذہبی مجرم کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بات یہ آ پڑے کہ تورات جلائی جائے
یا عورت کو پڑھائی جائے اور اس کتاب علم کی آواز عورت کے کان میں پڑے، تو ایسی صورت میں تورات کا جلا دینا ثواب ہے۔ تورات کا جلا دینا کار ثواب ہے۔ یہ یہودیوں کا خیال تھا۔ عیسائی جو اس علاقے میں تھے وہ کہتے تھے کہ عورت کتنی اچھی ہو، کتنی نیک ہو، کتنی پارسا ہو، کتنے ہی اچھے اچھے کام کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ اور جب پوچھا کیوں نہیں جائے گی تو کہا چونکہ آدم کو جنت سے عورت نے نکلوایا ہے، لہذا اب عورت پلٹ کے جنت میں نہیں جائے گی۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن کی آواز سناتا ہوں، جہاں جہاں مجمع ہے متوجہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ عدالت بیٹھی ہے، کوئی اجلاس لگا ہے اور جج بیٹھے کرسیوں پر، اور عورت لائی جا رہی ہے ملزم کی حیثیت سے، اور فیصلے کی گھڑی آئی ہے۔ ایک کہتا ہے اس کو زندہ دفن کر دو، پیدا ہوتے ہی دفن کر دو، زندہ رہنے کا ایسے حق نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے مقدس آسمانی کتاب کو جلا دو، مگر اس کے کان میں اس کی آواز نہ جائے۔ تیسرا کہتا ہے کتنی نیک ہو، یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس کو جنت کے دروازے اس پر بند ہیں۔ چوتھی آواز اسلام کی آتی ہے، سنے دنیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ تم میں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مردوں میں ہو یا عورتوں میں، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو دنیا میں ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں جیسا عمل کیا ہے اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورت پر ظلم کیا؟ اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا، اسلام نے عورت کی عزت افزائی کی۔ اب سنیے، عورت کی زندگی کے 3 اسٹیج ہیں۔ جس گھر میں آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے، عالم کا گھر ہو، جاہل کا گھر ہو، بادشاہ کا گھر ہو، فقیر کا گھر ہو، جس گھر میں آئے گی بیٹی بن کے آئے گی۔ اور جب بیٹی بن کے آئی تو اسلام کا رسول بولا جو بغیر وہی بولتا نہیں، کہ اگر تمہاری گود میں بیٹی آئی ہے تو گھبرانا نہیں، اگر تمہاری گود میں بیٹی آئی ہے تو منہ نہ بنانا، اگر تمہاری گود میں بیٹی آئی ہے تو غمزدہ نہ ہونا۔ البنات رحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں، اگر تمہارے گھر میں بیٹی آئی تو سمجھو رحمت خدا آئی۔ تو اسلام نے باپ کی گود میں بیٹی دی، رحمت کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میری مجلس زندگی کی اسٹڈی ہوتی ہے، عورت و مرد کا فرق سنیے، بالکل نیا فرق سناؤں گا جو کبھی نہ سنا ہو، کہ عورت و مرد میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے گیہوں، اس کو دیہات کے لوگ زیادہ اچھا سمجھیں گے۔ گیہوں جس کھیت میں کسان بوتا ہے اسی کھیت میں تیار ہوتا ہے اور اسی کھیت سے کاٹ کے وہ لے جاتا ہے، لیکن دھان جس سے چاول نکلتا ہے وہ کسان اس کھیت میں بوتا ہے، جب اس سے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں
تو یہاں سے نکال کے اس کھیت میں بوتا ہے اور یہاں مکمل ہوتے ہیں اور یہاں سے کاٹ کے لے جاتا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ بس مرد جو ہے وہ گیہوں کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں مکمل ہوتا ہے. عورت دھان کا پودا ہے، اس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مکمل ہوتی ہے. سوچئے گا. اور عزیزان گرامی، جب تک باپ کے گھر میں رہی، جب تک رحمت بن کے رہی، تھوڑے دنوں کے بعد اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر کی دہلیز مانگتی ہے، دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے، دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے زوجہ بن کے. یہ اس کی زندگی کی تکمیل ہے. اب اس کی زندگی مکمل ہوئی. بیٹا متوجہ رہیے گا، اب اس کی زندگی مکمل ہوئی. یہ کنیز بن کے نہیں آئی ہے، یہ خادمہ بن کے نہیں آئی ہے، یہ کھانا پکانے والی بن کے نہیں آئی ہے، یہ آئی ہے لائف پارٹنر بن کے، زندگی کی برابر کی شریک بن کے، ایکول رائٹس لے کے. قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، یعنی وہ تمہاری عزت ہے تم ان کی عزت ہو. اب اگر کھانا پکوا رہا ہے تو سماج، اگر گھر میں قیدی کر کے بٹھایا ہے تو سوسائٹی نے، اگر ظلم کر رہی ہے تو سوسائٹی کرتی ہے. سوسائٹی کھاتے میں جاتا ہے اسلام کے، کرتے ہیں بادشاہ، کھاتے میں جاتا ہے اسلام کے، کرتے ہیں دولت مند، کھاتے میں جاتا ہے اسلام کے، کرتے ہیں مولوی، کھاتے میں جاتا ہے اسلام. تو عزیزان گرامی، یہ دوسری منزل آئی جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں آئی. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو زور خطابت ہے، اوریجنری ہے، وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم تو نکال نہیں سکتی. مولانا صاحب ممبر پر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. خطابت نہیں ہے میاں، تھنکنگ کا فرق ہے. جب تک باپ کے گھر میں رہی تو اس سے کہا گیا باپ کی اجازت کے بغیر نہ جانا، باہر موومنٹ تمہارا جو ہے وہ باپ کی نالج میں رہے. سنیے گا، جب تک باپ کے گھر میں ہے، جب تک یہ کہا گیا کہ تمہارا موومنٹ جو ہے وہ باپ کی نالج میں رہے اور اس کی پرمیشن سے ہو. جب شوہر کے گھر میں آئی تو کہا گیا تمہارا موومنٹ جو ہے وہ شوہر کی نالج میں رہے اور شوہر کی پرمیشن سے ہو. بس غصہ آ گیا لوگوں کو. کھل کے دیکھیے اور کیا چاہیے، بنا لیا نا قیدی. ارے اتنی جلدی نہ کیجیے، 2 منٹ دم لیجیے.
اے بھائی آپ اپنے گھر سے نکلے، ماشاءاللہ آزاد ہیں، سوچا بھائی کلّا پہ ایک دوست رہتے ہیں وہاں جائیں گے، تھوڑی دور چلے ارادہ بدل گیا، کہ لیے نہیں چلو مغل مسجد کی طرف چلتے ہیں، مغل مسجد کی طرف چلے آئے، یہاں اور مل گئے، انہوں نے کہا چلو کھلا ہوٹل میں چل کے چائے پیئیں، وہاں سنا چائے آج کل بہت عمدہ بنتی ہے، ہوٹل میں چلے گئے، وہاں چائے پی، وہاں سے نکلے، ایک دوسرے دوست کا نام یاد آ گیا جو بامبے سینٹرل پر رہتے تھے، کہیں گے بہت دنوں سے ان کے پاس نہیں گئے، اور وہاں چلتے ہیں، وہاں چلے گئے، آزاد ہے نا آپ بالکل، ادھر 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 گھوم رہے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ گھومیے، مگر اس ملک کا پرائم منسٹر قیدی ہے، وہ اتنا فریلی موومنٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ عورت کو قیدی سمجھ رہے ہیں، اسلام عورت کو VIP سمجھ رہا ہے۔ ہم آپ معمولی آدمی جیسے موومنٹ کرتے ہیں، کسی ملک کا صدر، کسی ملک کا وزیر اعظم، کوئی بہت بڑا آدمی اتنا فریلی موومنٹ نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے پرائم منسٹر کو مان لیجیے بلایا اپنے یہاں، اور بڑے انتظامات، سب یہاں سے وہاں تک ڈیکوریشن، لاکھوں روپے لگائے، اور ان کی ٹی پارٹی ہے تو اسی حساب سے لوگ مدعو۔ اب یہ ایریا تو صحیح ایسا ہی پرانا ایریا ہے، پرانا ایریا تو ہے کنجسٹڈ۔ خیر جی 11 آور 4 بجے وہ چائے پینے تشریف لانے والے تھے، 2:45 بجے آرڈر اطلاع آ گئی، سیکورٹی والے نو بولتے ہیں، پروگرام کینسل۔ سیکورٹی الاؤ نہیں کرتی، پروگرام کینسل۔ ان کا حساب لاکھوں روپے ہمیں لگے ہیں، مہمان آئے ہیں، ان کا واہ آپ کے لاکھوں روپے زیادہ ہیں کہ پرائم منسٹر کی جان زیادہ ہے، لگے ہو تو لگے ہو۔ سیکورٹی والے کہتے ہیں یہاں ان کو خطرہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پہیے صاحب اس ملک کا بڑا آدمی پرائم منسٹر تھوڑی ہے، سیکورٹی انچارج ہے سب سے بڑا آدمی۔ کیسی باتیں کرتے ہو بھیا، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، تو اس کے شوہر کو سیکورٹی انچارج بنایا، باپ کو سیکورٹی انچارج بنایا۔ اب کیا اگر آپ سیکورٹی انچارج کے کام میں ہر وقت انٹرفیئر کریں تو ریزائن دے کے الگ ہو جائے گا کہ پھر آپ ہی سنبھالیے۔ تو عورت بیٹی ہے، اس کے بعد پھر عورت زوجہ ہے، اور اسی گھر میں جس میں زوجہ بن کے آتی ہے، اس کی زندگی اپنے کلائمیکس پر جاتی ہے، نقطہ عروج پر، جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کچھ نہیں سمجھا، اسلام نے عورت کو کچھ نہیں سمجھا؟ آئیے مجھ سے سنیے، اسلام نے عورت کو کیا سمجھا؟ سنیے مجھ سے، اسلام نے عورت کو کیا سمجھا ہے؟ اسی گھر میں اس کی زندگی کا کلائمیکس آتا ہے، نقطہ عروج، جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اور عزیزوں، وہ بچے سنیں جن کی مائیں ابھی زندہ ہیں، وہ بچے سنیں جن کی مائیں ابھی زندہ ہیں۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی صفتوں کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے۔
دیکھو بچوں، کبھی ماں کو ناراض نہ کرنا ورنہ خدا کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ماں نام نہیں ہے، کیریکٹر ہے۔ سب کے آخر میں ناراض ہونے والی، سب سے پہلے راضی ہو جانے والی، رحم و کرم و عفو و درگزر کا ایک ایسا سمندر جس کا دوسرا کنارہ آج تک معلوم ہی نہ ہوا۔ یہ ہے عورت، اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مرد تو حاکم بن جاتی ہے۔ عورت جب ماں بن جائے تو مرد کا حاکم ہے، سوائے حکم خدا اور رسول کے کوئی حکم چلے گا نہیں اس کے حکم کے سامنے۔ جو بچے کو حکم دے اسے ماننا، تو مرد کا حاکم بھی ہے عورت۔ تو جو 3 پوزیشنیں مرد کی ہیں وہی عورت کی ہیں اسلام میں۔ جب بیٹی ہے تو باپ کی محکوم ہے، جب بیوی ہے تو شوہر کی ساتھی ہے، جب ماں ہے تو لڑکے کا حاکم ہے۔ وہ جو 3 پوزیشنیں مرد کی ہیں وہی 3 عورت کی ہیں۔ بس کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اب ایک مسئلہ 2 جملوں میں اور سن لیجئے، اس لیے کہ ہمارے دوست ہیں اور وہ اس مجلس میں بھی ہیں، وہ بیچارے اکثر کہتے ہیں کہ اثر صاحب اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ 80 برس کا آدمی جو 15 برس کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور بیچارے بڑے نیک آدمی ہیں، مگر یہ سوچتے ہیں۔ اچھا، ہم نے بھی کبھی ان سے روم پر اس بات پر ڈسکشن نہیں کیا، جب بھی انہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ کبھی، مگر آج اس مجمع میں میں سنا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ بات لگتی تو ہر ایک کو بری ہے کہ 80 برس کا بڈھا آیا اور 16 برس کی 17 برس کی لڑکی سے شادی کر کے دے گیا۔ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں سوسائٹی کا قصور ہے، اس لیے کہ اسلام میں آفر ہے لڑکی کی طرف سے اور ایکسیپٹنس ہے مرد کی طرف سے۔ آپ کہے کو 80 برس کے بوڑھے کو اپنے کو آفر کر رہی ہیں، کہے کے لیے کس حکیم نے نسخے میں لکھا ہے بھائی؟ یہ سوسائٹی زبردستی شادی کراتی ہے پیسے کی لالچ میں، یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ اکنامیکل مسئلہ ہے۔ علماء بھی توجہ دیں اور قوم کے وہ رہبر بھی توجہ دیں جو قوم کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام اس میں انوالو ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی پسند سے اگر کچھ کرتا ہے تو مذہب کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے، لیکن اگر سوسائٹی پریشر کرتی ہے کہ مالدار شیخ کو لوٹو، تو آپ نے شادی کی 16 برس کی لڑکی کی 80 برس کے بوڑھے سے اپنے فائدے کے لیے، پیسہ آپ نے کمایا، گالیاں اسلام نے کھائیں۔ آپ مسائل کی تجزیے کی اینگل بدلیے، انالیسس کے عنوان بدلیے، روایتی طریقے پر کب تک سوچے جائیے گا؟
یہ ریلیجن کے دائرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے۔ قوم کی فائنینشل کنڈیشن سے اس کا تعلق ہے، ریلیجس افیئرس میں یہ نہیں آتا ہے۔ زبردستی اسلام کھایا جاتا ہے اس کے اندر۔ غور فرمائے ہیں آپ میری بات کو؟ تو عزیزان گرامی، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، عورت ماں ہے۔ اللہ نے تمام عورتوں کا سردار رسول کی صاحبزادی جناب سیدہ کو بنایا۔ اسلام میں تمام عورتوں کا سردار فاطمہ زہرا کو بنایا، لہذا قدرت نے یہ چاہا کہ ان کی تینوں حیثیتیں نکھر کے سامنے آ جائیں، اس لیے بڑا انتظام کیا گیا، چادر تطہیر منگوائی گئی، پنجتن کو جمع کیا گیا، اور خدا نے اعلان کیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا۔ ارشاد ربانی ہوا کہ وہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اور اس کا باپ اور اس کا شوہر اور اس کے بیٹے، یعنی چادر تطہیر میں جناب سیدہ بیٹی کی حیثیت سے بھی ہیں، زوجہ کی حیثیت سے بھی ہیں، ماں کی حیثیت سے بھی ہیں، اور خدا کی طرف تاریخ عالم و آدم میں حوا سے لے کے قیامت تک اس شان کی شہزادی ملے گی نہیں۔ معصوم کی بیٹی، معصوم کی زوجہ، معصوموں کی ماں، خود ہی معصومہ۔ عجب گھر تھا فاطمہ زہرا کا گھر، جہاں 5 آدمی رہتے تھے، اور ایک وقت میں 5 کے سر پر تاج تھا۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں بادشاہوں کے گھر دیکھے ہیں، وہ تاجداروں کے گھر دیکھے ہیں۔ تاج کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کے سر پر ہوتا ہے۔ تاج ہمیشہ ایک وقت میں ایک کے سر پر ہوتا ہے، اور اگر کبھی غلطی سے ایک گھر میں 2 آدمیوں نے تاج پہن لیا، اگر کبھی غلطی سے ایک گھر میں 2 آدمیوں نے تاج پہن لیا تو فیصلے کے لیے ہمیشہ تلوار آتی ہے، اس کا فیصلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔
اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کا فیصلہ کرے. اس کا فیصلہ صرف تلوار کرتی ہے. اور تلوار کا فیصلہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک تاج نہیں اترتا، سر سمے ہمیشہ تاریخ سے پوچھیے، تلوار کا فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک تاج سر سمے جاتا ہے، ایک رہتا ہے. یہ اکیلا سیدہ کا گھر ہے جہاں 5 آدمیوں کے سر کا تاج، باپ رسولوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار، دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. اس سے بڑھ کے اسلام عورت کی عزت افزائی کیا کرے گا کہ اپنے حبیب کی نسل پاک کو بیٹی کے ذریعے چلایا. ابتر کا تانا دینے والوں کے منہ پر مشیت نے تماشا مارا. ہننا شانیہ کا غلط کر، آپ کا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی. اور انا آتینا کل کوثر کہہ کے بیٹی تھی، اور بیٹی کو 2 بیٹے عطا کیے. بیٹی کو 2 بیٹے عطا کیے، امام حسن و امام حسین. اور مباہلے کے دن علی سے دونوں بیٹے لے کے محمد کو دے دیے. اور جیسے کسی امپارٹنٹ بات کی رجسٹری کورٹ میں ہو جائے کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کرے، حسن و حسین کے بیٹے ہونے کی رجسٹری ابنا آنا کہہ کے قرآن میں کر دی. کہ اب قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نوازے ہیں بیٹے کیسے. تو عزیزان گرامی، جب اسلام کا وقت پڑے گا تو کون نکلے گا؟ محمد کا بیٹا ہی تو نکلے گا. 2-1 باتیں رہ گئی ہیں اس سلسلے کی، موقع ملا تو کل عرض کر دوں گا. آج کا وقت تمام ہے، بات تمام ہے. اگر اسلام کا برا وقت پڑے گا تو محمد کے بیٹوں کے سوا کون نکلے گا؟ اقتدار ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا. میں صاف صاف برسوں سے پڑھ رہا ہوں کہ ملوکیت اسلام نہیں ہے. ایک دفعہ ملوکیت خریدنے آئی تو محمد کے بڑے بیٹے نے حکومت کو ٹھوکر مار کے بتایا کہ امامت دکھتی نہیں. اور پھر جب حکومت ٹکرانے آئی تو محمد کے چھوٹے بیٹے نے حکومت سے ٹکر لے کے بتایا امامت جھکتی نہیں. ساری فوج جمع کر لے یزید، ساری طاقت جمع کر لے یزید، سارے لشکر جمع کر لے یزید، حسین کے اوپر اتنا سا اثر جو ہو تیری طاقت ہے. حسین کے پاس جو طاقتور جوان تھے ان کو تو حسین نے تقسیم کر دیا. 4 آدمی حسین کے پاس ایسے تھے
کہ اگر 4 ایک جگہ جمع ہو جاتے تو دنیا کی کوئی فوج کے بس میں تھا نہیں. اب نام لوں، عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ، مسلم ابن عقیل، عباس ابن علی. محمد حنفیہ کو اپنا وصی بنا کے مدینے میں چھوڑا کہ بھیا حرم رسول یہاں ہے، حرم جناب امیر یہاں ہے، تبرکات انبیاء یہاں ہیں، آپ ہمارے وصی ہیں، آپ یہاں رہیے، آپ نہ نکلیے گا. یہاں 25% طاقت مدینے میں چھوڑی، 25% طاقت عبداللہ ابن جعفر کو روکا، نہیں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ایک منزل تک مکے سے ساتھ آئے تھے عبداللہ، قسمیں دے کے رخصت کر دیا. جو انہوں نے کہا اچھا میرے بیٹوں کو لیتے جائیے، کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹوں کو لیے جاتا ہوں مگر آپ واپس جائیے. عبداللہ ابن جعفر کو مکے واپس کیا. مسلم کو پہلے ہی کوفے بھیجا. خالی اکیلے عباس کو لے کے آئے. ارے کوئی پرچم اسلام اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی پرچم اٹھانے والا بھی تو ہو اسلام کا. مگر جن عباس کو ساتھ لائے ان عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں. عباس ساتھ ضرور آئے مگر عباس کے دل کی حسرت نہ نکلی. عزیزوں، میں آپ سے کیوں کر عرض کروں، ہائے میرے مولا حسین، کربلا میں ایک ایک کا لاشا اٹھایا، ایک ایک کی میت پر گئے، دوستوں کی قربانیاں ہوتی رہیں، صبح سے لے کے ظہر کے بعد تک انصار حسین لوٹتے رہے اور ایک ایک کا لاشا لاتے رہے، ایک ایک کے سرہانے جاتے رہے. کبھی حبیب کی میت پر گئے، کبھی مسلم نے اوسجا کی میت پر گئے، کبھی زہیر قین کی میت پر گئے. ایک ایک کے جنازے کو خیمے میں لائے اور جب دوست تمام ہو گئے تو عزیزوں کی باری آئی. عقیل کے بیٹے اور عقیل کے پوتے میدان جہاد میں بڑی شان سے لڑے اور حسین اپنے چچادار بھائیوں کی میتیں لے لے کے آئے. اور جب عقیل کے بیٹے اور پوتے شہید ہو گئے تو اولاد جعفر لڑی اور اون محمد کے لاشیں آئے. اور جب اون محمد بھی شہید ہو گئے تو کربلا میں عجب منظر تھا. خدا یہ قسم تاریخ میں یہ منظر عجب لکھا ہے کہ اب حضرت عباس کھڑے ہوئے اور اپنے بھائیوں کو لائے، ایک ایک کو لاتے تھے، حسین سے اجازت دلواتے تھے اور شہید ہوتا تھا وہ جا کے. حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ ابن علی کل 22 برس کے تھے، یعنی ولادت جب ہوئی ہے مولا کائنات کی شہادت تو یہ 2 سال کے تھے. تو یہ حسین کی گود کے پالے نہیں، عباس کی گود کے پالے بھی تھے. اور روایت میں یہ ہے کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ کو یہ روایت دیکھنا ہو تو مناقب شاہراہ شوق میں دیکھ لیجئے. عباس اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو لے کے آئے، کہہ کے چلو بھیا تمہیں اجازت دلا دوں، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تم نے کوئی یادگار بھی نہیں چھوڑی، مگر آج آقا پر سر کو نثار کر دو.
حسین ایک ایک کا لاشا لاتے رہے. ارے میں کہوں گا اے میرے 72 میتیں لانے والے امام، آپ کی میت اٹھانے والا کوئی نہ تھا. زینب سردی رہی تھی، سکینہ